اس لیکچر میں ہم کوآرڈینیشن نمبر اور آکسیڈیشن نمبر کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ڈینٹسٹی کیا چیز ہے۔ ڈینٹسٹی کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں، اٹ از دا نمبر آف کوآرڈینیٹنگ سائٹس آف لیگینڈس، یا ڈینٹسٹی کو ہم یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، دا نمبر آف لون پیئرز آف الیکٹرانز ڈونیٹڈ بائی اے لیگینڈ۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک لیگینڈ کتنی تعداد میں لون پیئر آف الیکٹرانز کو ڈونیٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان دو لیگینڈز کو لیجئے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ NH3 یعنی امونیا کے پاس ایک ہی لون پیئر آف الیکٹرانز موجود ہے، لہٰذا امونیا صرف ایک ہی لون پیئر آف الیکٹرانز کو ڈونیٹ کر کے کسی بھی میٹل ایٹم سے کوآرڈینیٹ بانڈ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امونیا کا مولیکیول صرف ایک ہی سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی ڈینٹسٹی 1 ہے۔ میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، امونیا کا مولیکیول صرف ایک ہی سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی ڈینٹسٹی 1 ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس En مولیکیول کے پاس 2 پیئرز آف الیکٹرانز موجود ہے، لہٰذا En کا مولیکیول 2 لون پیئرز آف الیکٹرانز کو ڈونیٹ کر کے کسی بھی میٹل ایٹم سے کوآرڈینیٹ بانڈ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ En کا مولیکیول 2 سائڈ سے میٹل ایٹم کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی ڈینٹسٹی 2 ہے۔ میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، En کا مولیکیول 2 سائڈ سے میٹل ایٹم کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی ڈینٹسٹی 2 ہے۔ ڈینٹسٹی کے مطابق ہمارے پاس لیگینڈز کے مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ مونوڈینٹیٹ، بائی ڈینٹیٹ، ٹرائی ڈینٹیٹ ایکسیٹرا۔ مثال کے طور پر امونیا ایک مونوڈینٹیٹ لیگینڈ ہے، کیونکہ امونیا کا مولیکیول ایک ہی سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے۔ En اور آکسیلیٹو بائی ڈینٹیٹ لیگینڈز ہے، کیونکہ یہ 2 مختلف سائڈ سے اٹیک کر سکتے ہیں۔ ڈائی این ٹرائی ڈینٹیٹ ہے، کیونکہ یہ 3 مختلف سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے۔ لہٰذا ڈینٹسٹی کی اس بنیادی کنسپٹ کو نوٹ کرے۔ اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کوآرڈینیشن نمبر کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ کوآرڈینیشن نمبر کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس فارمولے کا استعمال کریں گے۔ کوآرڈینیشن نمبر برابر ہے لیگینڈز کی تعداد اور ڈینٹسٹی کی۔ مثال کے طور پر اس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کو لیجئے، اس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ میں نکل ایک سینٹرل ایٹم ہے اور کاربونیل ایک لیگینڈ ہے۔ اب نکل کی کوآرڈینیشن نمبر برابر ہے لیگینڈز کی تعداد کے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کاربونیل کے 4 لیگینڈز ہیں۔ N2 کاربونیل کی ڈینٹسٹی 1 ہے، کیونکہ کاربونیل ایک ہی لون پیئر آف الیکٹرانز کو ڈونیٹ کرتا ہے یا ایک ہی سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا نکل کی کوآرڈینیشن نمبر 4 ہے۔ دوسری طرف اس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کو لیجئے، یہاں کاپر ایک سینٹرل ایٹم ہے، امونیا لیگینڈ ہے اور SO4 کاؤنٹر آئن ہے۔ اب کاپر کا کوآرڈینیشن نمبر برابر ہے لیگینڈز کی تعداد کے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امونیا NH3 کے 4 لیگینڈز موجود ہے۔ N2 امونیا کی ڈینٹسٹی 1 ہے، کیونکہ امونیا کے پاس ایک ہی لون پیئر آف الیکٹرانز موجود ہے یا امونیا ایک ہی سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا کاپر کی کوآرڈینیشن نمبر 4 ہے۔ اب اس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کو لیجئے، ہمیں معلوم ہے کہ کوبالٹ ایک سینٹرل ایٹم ہے، یہاں اس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ میں 2 مختلف قسم کے لیگینڈز موجود ہے، جیسا کہ En اور واٹر H2O۔ En کی 2 لیگینڈز موجود ہے اور اس کی ڈینٹسٹی 2 ہے، پلس واٹر کے 2 لیگینڈز موجود ہے اور اس کی ڈینٹسٹی 1 ہے۔ یاد رکھو پانی H2O ایک ہی لون پیئر آف الیکٹرانز کو ڈونیٹ کرتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ واٹر ایک ہی سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے، نتیجتاً کوآرڈینیشن نمبر 6 کے برابر ہے۔ آخر میں اس کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ کو لیجئے، ہمیں معلوم ہے کہ آئرن سینٹرل ایٹم ہے، EDTA ایک لیگینڈ ہے،
इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में EDTA का एक लिगेंड मौजूद है। N2 EDTA की आइडेंटिसिटी 6 है क्योंकि ये मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है या 6 मुख्तलिफ साइडों से अटैक कर सकता है। नतीजतन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर है, लिहाजा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसलिए हम इस मेथड के जरिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लीजिए। हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में पोटेशियम के 3 एटम्स, आयरन का 1 एटम और CN के 6 आयंस मौजूद है। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, लिहाजा इस कंपाउंड पर टोटल चार्ज 0 है। अब मैं 3 पोटेशियम प्लस आयरन प्लस 6 CN इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। हमें मालूम है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और CN का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। मैं पोटेशियम और CN का ऑक्सीडेशन स्टेट इस इक्वेशन में लिखूंगा। 3 into +1 प्लस आयरन प्लस 6 into -1 इज इक्वल टू 0। नतीजतन आयरन +3 के बराबर है, लिहाजा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। दूसरी तरफ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लीजिए और सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें। हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में कोबाल्ट का 1 एटम, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन की 3 एटम्स मौजूद है। इस कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 है। अब मैं कोबाल्ट प्लस 6 into NH3 प्लस 3 क्लोरीन एटम्स इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। हमें मालूम है कि अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका टोटल चार्ज 0 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इसलिए मैं लिखता हूँ कोबाल्ट प्लस 6 into 0 प्लस 3 into -1 इज इक्वल टू 0। नतीजतन कोबाल्ट +3 के बराबर है, लिहाजा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। आखिर में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लीजिए और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें। हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में कोबाल्ट का 1 एटम और अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। याद रखो कि इस कंपाउंड पर +3 चार्ज है, इसलिए ये एक चार्ज कंपाउंड है। अब मैं लिखता हूँ कोबाल्ट प्लस 6 अमोनिया इज इक्वल टू +3। हमें मालूम है कि अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज 0 है। अब मैं कोबाल्ट प्लस 6 into 0 इज इक्वल टू +3 लिखता हूँ। नतीजतन कोबाल्ट +3 के बराबर है, लिहाजा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर को आसानी से मालूम कर सकते हैं।